اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ولادت اور شہادت خوشی اور غم دونوں قسم کے ایام اور اوقات اور ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصی طور پر اس کو مناتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش رہتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں ہم غمگین رہتے ہیں، اور یہ ایک بہانہ ہے تاکہ ہم ان معصومین کی یاد تازہ کر سکیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے گزار دی اور اپنی امامت کی ذمہ داریوں سے ذرہ برابر بھی پلک جھپکتے بھی جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور ان ایام کو بنانے کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ بس خوش ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں یا مجلس میں چلے جائیں یا کوئی تہوار منا لیں۔ اصل میں ان ایام کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کے جو گوہر نایاب ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو حاصل کریں اور ان تمام خصوصیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت کو حاصل کر سکیں۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور جس کتاب سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی اور گھر گھر ان کا نام پہنچا۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت بڑے مقرر تو تھے ہی، بہرحال نقوش عصمت ان کی ایک کتاب ہے اور جس سے بھی استفادہ کیا ہے ہم نے اس درس کی تیاری میں۔ انہوں نے اپنی کتاب جو کہ 14 معصومین کے حوالے سے لکھی گئی تھی، اور میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ اس طرح آپ کے گھروں میں قرآن مجید کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے یا دیگر کتابیں ہیں، اس میں نقوش عصمت کا اضافہ ضرور کریں کیونکہ یہ 14 معصومین پر مشتمل ایک جامع ترین کتاب ہے۔ علامہ ذیشان نے نقوش عصمت اس میں 14 معصومین کا تذکرہ، ان کی سیرت اور تاریخ درج ہے۔ مولانا ذیشان حضرت جوادی اپنی اس کتاب نقوش عصمت کے دیباچے میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جب میں تاریخ ائمہ معصومین لکھنے بیٹھا یا ان کی سیرت کو کمپائل کرنے، تالیف کرنے بیٹھا تو تاریخ اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کن کن واقعات کو شامل کروں اور کن واقعات کو شامل نہ کروں۔ تو میں نے جس بات کو معیار جانا وہ یہ کہ جن واقعات سے ہمارا کوئی اخلاقی پہلو جو ہے وہ سدھر سکتا ہو، اس میں نکھار آ سکتا ہو، وہ ہم ضرور لیں۔ بہت سارے تاریخی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ جو غالباً حقیقت میں حق تو ہیں، حقیقت تو ہیں، لیکن عملی میدان میں اس کو کس طرح کیا جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ کوشش ہم نے بھی یہی کی ہے کہ آپ کے سامنے آج کے دن ولادت امام حسن کے دن آپ کے سامنے ان کی زندگی کے پہلو اس طرح اجاگر کریں اور وہ پہلو اجاگر کریں کہ جن کو اپنا کر آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جس سے کوئی ایک پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کہ ٹپ ہمیں مل سکتی ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ اسی لیے ہم نے جو عنوان درس کا رکھا ہے وہ ہے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اخلاقی پہلو۔ چند باتیں سیرت امام کو کرنے سے پہلے، ہم بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے تاریخی واقعات، جیسے ہم ایام اعظم میں تاریخی واقعات سنتے ہیں، ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کے موقع پر ان کے زندگی کے واقعات ہم سنتے ہیں، تو واقعات کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ عموماً تاریخی واقعات میں یا ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی سماعت سے ضرور ٹکراتا ہے کہ جو نزاعی ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، یا جسے کہتے ہیں اس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، اور بسا اوقات آدمی جو ہے اسی کنفیوژن اور کانفلکٹ میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور جب اس کا تسلی تشفی بخش جواب نہیں حاصل کر پاتا
تھوڑا سا بدل بھی ہو جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے یہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مومن یا مومنہ دینی امور سے غافل نہیں ہے اور میرے بہکانے کے باوجود بھی اس نے گناہ چھوڑ دیے ہیں اور نیکی کی راہ کو اپنا لیا ہے، تو اب اس میں وہ شک کی بیماری پیدا کرتا ہے. شک جو ہے وہ بعض اوقات وضو میں شک کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. شک جو ہے بسا اوقات وہ نماز میں شکیات رکعات کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی مجلس سنتے ہیں، کوئی درس سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی شک آپ کے سامنے. بلکہ وہ تو چھوڑیے آپ سیرت معصومین، خود قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایمان کچا ہو. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر کوئی کتاب پڑھ رہا ہو یا کوئی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اپنے قیاس کی بنیاد پر، اپنی کم عقلی کی بنیاد پر. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمزور ایمان رکھتے ہیں اور کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آئی اس کو سمجھے بغیر ہی جسے کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں. یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کسی غیر اہم بات، نزاعی بات پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ اہم بات جو بھول جاتے ہیں. آپ نے اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں پڑھا ہوگا کہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا اس میں کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور 5 چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو ان کو کہ وہ کتنے تھے اللہ کو معلوم ہے. اصحاب کہف کی بات کرتے ہوئے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اچھا جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں 3 جملے نعوذ باللہ اس میں ظاہر کر دیے. 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا. اللہ بتا ہی دیتا شروع میں وہ اتنے تھے اور آگے بڑھ جاتا. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کتنے تھے. اللہ ہی کو جب معلوم تھا تو اللہ بتا دیتا کہ بھئی اتنے تھے اور دیٹس اٹ. اور کفار کا جو نزاع تھا، جو ان کے درمیان کنفیوژن کنٹروورسی تھی، جس پہ وہ جھگڑا جو ختم ہو جاتا. غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ آپ جو میسج ہے اصحاب کہف کا، جو مقصد اور پیغام ہے، اس کو حاصل کریں کہ کس طرح وہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے طویل العمر جو ہے طول عمر ان کو عطا کیا. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے جھگڑتے ہیں اس بات پر کہ دوزخ کے 19 فرشتے کیوں ہیں. 19 کیوں بھی 20 کیوں نہیں ہے؟ اچھا 20 ہوتے تو آپ کہتے 20 کیوں ہیں؟ 200-250 ہوتے تو آپ کہتے بھائی اتنے سارے فرشتے رکھنے کی کیا ضرورت. تو اصل مقصد یہ نہیں ہے. وہ تو جتنے بھی ہوں گے آپ اس پہ اعتراض کریں گے 12 امام کیوں ہیں، 12 سے زیادہ کیوں نہیں ہے، 14 معصومین کیوں ہیں، 14 سے زیادہ کیوں نہیں ہے، 1,24,000 کیوں ہے، 25-26 ہوتے تاکہ جو ہے وہ مزید 2-4 انبیاء آتے نعوذ باللہ ابھی تک تو سلسلہ نبوت. تو یہ جو مسائل ہیں یہ صرف نزاعی ہیں، کنٹروورشل ہے، اور شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے کاؤنٹنگز جسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنی تعداد میں پیدا کرنی، کتنی کمیت میں پیدا کرنی. آپ اپنا مقصد زندگی، مقصد حیات اس میں سے اٹھائیں اور جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں. تو ہمیں تاریخی واقعات میں عملی جو تاریخی واقعات ہیں ان کو پکڑنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کی نقل کرنی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے اور نزاعی معاملات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ آپ جو ہے اگر قرآن میں حروف مقطعات الف لام میم یاسین اور حام میم وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو عمر گزر جائے گی، اس کے معنی ہمیں بتائے نہیں گئے تو فائدہ کیا ہوگا. حالانکہ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ ہدایت کے لیے، لیکن اگر آدمی فقط اسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. بلکہ قرآن کی ہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے استاد، اس کو پڑھانے والے یعنی ائمہ طہار سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ قرآن کی فلاں آیت کیا کہتی ہے. دوسری اہم بات کہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا مشن جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، ویژن آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے. پریکٹیکل اسٹیپس اپنائیں کہ ہمیں ائمہ کی زندگی سے کیا ملنا ہے، لیکن آپ کا جو ہدف ہو وہ جنت ہو، آپ کا ہدف دوزخ نہ ہو. تو یاد رکھیے آدمی خواب کے لیے ہی پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. یعنی مشن جو ہے وہ آپ کا پریکٹیکل ہو، ویژن جو ہے وہ آئیڈیلسٹک ہو. یعنی آپ کو خواب کے پیچھے بھاگنا ہے، آپ کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ نہیں پوری ہوگی. یعنی کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی جنت،
لیکن ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ تخیل ہے، ایک خواب ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، جس کی خبر ہمیں ائمہ معصومین نے دی ہے، اور اسی بنا پر کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اس خواب، اس بات پر یقین کر لیا. لیکن ہماری اپروچ پریکٹیکل ہونی چاہیے، ویژن چاہے ہمارا آئیڈیلسٹک ہو. اسی طرح ہسٹری کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہسٹری ہیپنس ٹوائس بیکاز پیپل ڈو ناٹ لسن ایٹ دا فرسٹ ٹائم. ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری 2 بار نہیں بلکہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر مثلا ظلم و زیادتی فقط ائمہ کے زمانے میں نہیں تھی، ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ روا ہے. پہلے ہی لوگوں کو فقط شیعہ ہونے پر قتل نہیں کر دیا جاتا تھا، بلکہ آج بھی جو ہے ان کو شیعہ ہونے پر قتل کر دیا جاتا. آج بھی امام بارگاہوں پہ جسے کہتے ہیں کہ دھماکے ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں. تو آج بھی ان پہ جو ہے وہ ناطقہ بند ہے، اور زندگی جو ہے وہ 2 بھر کی ہوئی ہے. تو آپ کے سامنے کیا ہے، جیسے مثلا کل کا واقعہ ہے، تو یہ واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہے تھے. لیکن ہم آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کہ ہسٹری 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے. 2 مرتبہ تو ہو ہی رہی ہے، تیسری مرتبہ اس وقت ریپیٹ ہوگی کہ جب ظالم مظلوم کی جگہ اور مظلوم ظالم کی جگہ، جب ظالم کی گردن پہ مظلوم کا پیر ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے. کس وقت؟ جب ایک شخص جو خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جن کی ہم ولادت منا رہے ہیں آج، ان کے صاحبزادے یعنی امام زمانہ جو ہے وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی. اور آج کل جس تواتر سے خبریں آ رہی ہیں، ماحول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، فقط مذہب اہل بیت کے ماننے والے نہیں، غیر شیعہ افراد بھی اس بات کو، غیر مسلم افراد بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی میں، دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مسلسل تبدیلیاں آئی ہیں، اور تبدیلیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. زندگی اور دنیا کا جو ہے وہ ماحول مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جانے والے ہیں کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا حق و باطل کا. حالیہ وقت میں جو بادشاہ کی موت واقع ہوئی ہے، ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے کہ تم مجھے عبداللہ کے جانے کی خبر دو، میں تمہیں امام کے آنے کی خبر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والے بادشاہ مہینوں کے بادشاہ ہوں گے، سالوں کے بادشاہ نہیں ہوں گے. تو اس طرح کے واقعات جس کا تذکرہ ہماری روایتوں میں ملتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کا جو ہے، لوگوں اپنے ہی جیسے مسلمانوں کا قتل عام کرنا جو ہے، وہ بھی ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ نبی دے رہا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں یہ سفیانی کا لشکر تو نہیں تیار ہو رہا. اسی طرح جو خوشحالی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں دجال کا لشکر تو تیار نہیں ہو رہا؟ آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ خوشحالی کے چکر میں دجال کے فتنوں کو اور ان کے لشکریوں کو، ان کے ماننے والوں کو جسے کہتے ہیں جوائن کر لیں، ان کا ہاتھ تھام لیں، یا بظاہر مسلمان نظر آنے والے سفیانی کے لشکر کے لیے مقدمہ تیار کرنے والے لوگوں کو کے گروہ میں شامل ہو جائے. آپ کو خاموش رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو کیا ہم نعوذ باللہ ان کے آنے سے پہلے نا امید ہو کر یا جلد بازی یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہیں ان 2 گروہوں میں سے تو کسی گروہ میں نہیں شامل ہونے جا رہے یا شامل ہو جائیں گے. تو بہت سکون سے امام کے ظہور کی تیاری کریں اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں. کسی بھی وقت اگر امام کا ظہور ہو تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یا مجھے سے کہتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امام کا ظہور جسے کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، میری زندگی میں ہو جائے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ہماری زندگیوں میں ہو جائے. لیکن بہرحال جو نشانیاں، جو علامات بتائی گئی ہیں، غیر حتمی علامات، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ طرح سے پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیں مکمل طور پہ اس کے لیے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ تیاری کر لینی چاہیے. آئیے امام کی نقلی حیات کی طرف چلتے ہیں. اور سب سے پہلے اس زمن میں مختلف مراحل جو آئیں گے، سب سے پہلا مرحلہ تعارف کا ہے، اس کے بعد بادشاہان وقت، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ابتدائی ایام، امام کے روز و شب کیسے گزارا کرتے تھے، اہمیت نماز ان کے سامنے کیا تھی، عفو و درگزر جو کہ ان کی اخلاق کا ایک حصہ تھا، مرد میدان یعنی فقط عبادت کے لیے مشہور نہیں تھے، بلکہ ہر وہ
عمل ہر وہ فعل ہر وہ خصوصیت جو ایک مرد میں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھی. طبیب یگانہ بھی تھے، مفسر قرآن بھی، نہ صرف مفسر قرآن تھے بلکہ محافظ قرآن بھی تھے. اس کے بعد نہ صرف محافظ قرآن بلکہ مکمل طور پہ محافظ اسلام بھی. کیا کیا کرامات تھی، کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے ہمیں ان سے. شہادت امام اور پھر امام کے اقوال حکیمانہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو امام کے اقوال زرعی اور ان کے کلمات کے مطابق ڈھال سکیں. تو سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں. امام کا جسے کہتے ہیں مختصر سا تعارف، یہ ہیڈنگز آ جائیں گی ون بائی ون، تو اس میں ایک ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلا مرحلہ تعارف، اس میں گرامی حسن ہے. دیکھیے ہمارے جو دوسرے امام تھے ان کا بھی نام حسن تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور اللہم صلی اچھا ہمارے دوسرے امام کا نام بھی امام حسن تھا، اور ہمارے جو ہے سیکنڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ امام حسن تھا. تو ایسی ریپیٹیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈبلنگ کی ریپیٹیشن کی کیا ضرورت تھی، اور ہمارے یہاں تو ایک عجیب فیشن ہے کہ نام ایسا رکھو جو کسی نے نہ رکھا ہو. چاہے اس چکر میں آپ جو ہے وہ انڈین اداکاروں کے نام رکھ لیں، ہندوانہ نام رکھ لیتے ہیں، لوگ کو بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے، بڑا ہی منحوس نام ہے اور یہ فلاں فلاں کا نام ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں اچھا لگا، آج کل چل رہا ہے تو ہم نے رکھ لیا جسے کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ نام کی جدت پسندی پہ نہ جائیے، نام کے مفہوم پہ جائیے. نمبر 1. نمبر 2، اہل بیت سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اہل بیت کے خانوادے کے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ناموں سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اور یہ بھی دیکھ لیجیے اہل بیت میں سے نعوذ باللہ کوئی یہ بات ناپسند نہیں کرتا کہ یہ نام تو پہلے امام کا ہو چکا ہے تو میں کیوں نام رکھوں، یہ مجھے ایک نیا نام، ایک نئی آئیڈینٹی دی جائے. ہمارے 3 ائمہ کے نام جو محمد تھے، اولنا محمد وآخرنا ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ حدیث ہے. اور حقیقت عالمی حال بھی ہے، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 5ویں امام کا نام اور آخری امام کا نام، دونوں کا نام محمد. اسی طرح حسن بھی آتا ہے، اس طرح علی رضا، علی نام بھی جو ہے 8ویں امام کا اور جو ہے وہ پہلے امام کا بھی نام. اس میں جو دوسری اہم وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ غالباً امام کا مقصد یہ ہو کہ اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں کیا اب بھی حکمران طبقے کا اور جو اقتدار میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے علی کے ماننے والوں سے ڈر رہتا ہے، کیونکہ یہ حق پر ہوتے ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو امام ہیں وہی خلافت کے حقدار ہیں. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس گروہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کس طرح کچلا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، اور طرح طرح سے طریقے اپنائے جاتے ہیں، جاسوسی کیے جاتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کا کھوج اور پتہ چلایا جا سکے. اور سب سے اہم، سب سے آسان سی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نام آپ پوچھ لیں، اس نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ. امام نے اپنی ہی اولادوں، بلکہ اپنے ہی اولادوں میں سے آنے والے ائمہ کے نام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہی چنے اور بار بار ان کا ناموں کو جو ہے ریپیٹ بھی کیا. تو اس کی وجہ یہی کہ اپنی اولادوں کے نام تم اہل بیت کے نام پر رکھو، اور اس میں چندہ کسی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سعادت کو جو ہے اپنانے کی توفیق دے گا. اور ان ناموں کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی نام رکھتا ہے وہ اپنی نام کی لاج رکھنے کے لیے ضرور بالضرور شعوری یا غیر شعوری طور پر کوشش ضرور کرتا ہے. کنیت ابو محمد، اور کنیت آپ کو معلوم ہے بیٹے کے نام کے حوالے سے اور خصوصاً بڑے بیٹے کے نام کے حوالے سے ہوتی ہے. ابو محمد یعنی محمد کے والد، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 12ویں امام کا نام حقیقت میں محمد ہے، لقب ان کا مہدی ہے. اور ولادت ان کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری، شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. بالکل جو ہمارے یہاں خوشی کا دن منایا جاتا ہے، ایام اعزا ختم ہوتے ہیں یا سوگ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ 9 ربیع الاول ان کی تاریخ ہوتی ہے. اور 8 ربیع الاول کو آخری جسے کہتے ہیں کہ غم کا دن ہوتا ہے، اور اتفاقاً اس دن جو ہے وہ امام کی شہادت کا دن ہے. عمر مبارک جو ہے 28 سال ہے، دور امامت 6 سال. تقریباً ان کی عمر 22 سال تھی جب ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہوئی،
اس کے بعد یعنی سمجھ لیجیے جب 22 سال کے تھے اور اس کے بعد ان کو 6 سال کا دور امامت ملا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے امامت کا حق ادا کیا۔ مادر گرامی کے بہت سارے نام تواریخ میں موجود ہیں، مذکور ہیں۔ حدیثہ ایک نام ہے، ایک جگہ ان کا نام سلیل بھی ملتا ہے، بحر الانوار ہی میں ان کے نام حریبہ اور سوسن بھی درج ہے۔ یہ چاروں نام بحر الانوار میں آپ کو مل جائیں گے، حدیثہ، سلیل، حریبہ، سوسن۔ والد گرامی 10ویں امام نقی علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اہم اس میں نوٹ کر لیجیے، ہم نے بریکٹ میں لکھا بھی ہے 16 سال۔ امام نقی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ ہم یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے 25 سال میں، یا جیسے امام علی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ 21 سال عمر کی شادی کے بعد تو کم از کم 21 سال ہو، تو اس میں لڑکے اسپیشلی بڑا جو ہے برا مناتے ہیں کہ اتنی جلدی شادی کروں، پہلے ابھی تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ابھی تو انجینئر بننا ہے، ابھی تو مجھے بزنس اپنا سیٹ اپ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں امام کی عمر 16 سال تھی جب ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے کم عمری میں شادی خود ہمارے ائمہ کی سنت رہی ہے۔ تو جتنی جلدی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو جو ماحول کی فحاشی، ماحول کی عریانی، ماحول کی جو ہے بے عربی گمراہی کی جو غلاظتیں ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو دوری کا سامنا جو ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کا جو لیکچر ہو وہ اسی حوالے سے ہو، محبت یا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، کیونکہ 14 فروری جو ہے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اینٹی ویلنٹائن ڈے منائیں گے اور اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں۔ زوجہ محترمہ سیقل بھی ان کا نام ملتا ہے اور نرجس خاتون بھی ملتا ہے۔ یہ قیصر روم کی پوتی تھی اور شمعون جو کہ وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نواسی تھی۔ بڑی تفصیلی گفتگو، بڑا تفصیلی واقعہ ملتا ہے وہ کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بطور کنیز بنا کر بیچا بازار میں، اور کس طرح وہ امام کے گھر تک پہنچی اور ان کی شادی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوئی اور ان کے وطن سے امام زمانہ تولد ہوئے۔ تو وہ انشاءاللہ کبھی ہوا تو وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ القاب امام کے صامت یعنی خاموش رہنے والا، ہادی ہدایت دینے والا، رفیق دوست، ذکی انٹیلیجنٹ، سراج، عسکری ابن الرضا۔ عسکری کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہاں رہتے تھے عموماً لوگوں کا نام جہاں پیدا ہوتا ہے شخص وہاں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں خراسانی یعنی خراسان کا رہنے والا، سیستانی یعنی سیستان کا رہنے والا، ایرانی یعنی ایران کا رہنے والا وغیرہ وغیرہ۔ امام پیدا تو مدینے میں ہوئے تھے لیکن تقریباً 4 سال کی عمر میں، بہت ہی کم عمری میں اپنے والد امام نبی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ والد ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے تو جو بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے ائمہ کے زمانے میں، وہ بہت زیادہ امام کو فقط تنگ کرنے کی غرض سے اپنے دربار میں طلب کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو ان کو زندان میں ڈال دیا جائے کسی بے جرم کسی ایسی خطا جو انہوں نے کی نہ ہو، اور یا تو ان کو نعوذ باللہ بے عزت کیا جائے سارے دربار عوام کے سامنے، کبھی علمی حوالے سے اور کبھی جو ہے وہ جنگی حوالے سے، یا کبھی کسی کرامات یا جادو کے حوالے سے کہ اگر ملک میں کوئی عالم بادشاہ کو پسند آ گیا کہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ اس کو میں امام سے کمپٹیشن کرواؤں گا، اس کا اس سے لڑواؤں گا اور دیکھوں گا، مناظرہ کرواؤں گا، دیکھوں گا کس کا علم زیادہ ہے، پتہ بھی چل جائے کس کا علم زیادہ ہے، اور امام اگر نعوذ باللہ ہار گئے تو امام کی بےزتی ہو جائے گی۔ جیسے کوئی جادوگر اگر نظر آ گیا اس کو تو وہ کوشش کرتا تھا اس زمانے کا بادشاہ کے بادشاہ جادوگروں کو امام سے لڑوا دے اور دیکھے کہ امام کے پاس کتنی کرامات ہیں، جیسے فرعون نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ لیکن ہر دور میں ہر شعبے میں بادشاہوں کو منہ کی کھانی پڑی اور ہمیشہ وہ خود اپنے ہی درباریوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہوئے۔ تو امام نقی اور اس سے پہلے جتنے بھی امام تھے بادشاہ وقت ان پہ ایک نظر رکھتے تھے، بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ بادشاہوں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی جو اس لیے کر دی تھی کہ وہ جاسوسی کریں اور پتہ چلائیں کہ امام جو ہے وہ کسی سازش کو تیار تو نہیں کر رہے۔ تو امام علی نقی کو مطلب اس پہ ان پہ شک تھا کہ وہ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں بادشاہ کے خلاف کسی اقدام کی، بغاوت بھی ان کو طلب کر لیا اور پھر ان کو زندان میں ڈال دیا، اور ہمیشہ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ زندان میں ڈال دیا کہ وہ وہاں رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ان کی، اور اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ہمارے 11ویں امام کی 6 سال مزید جسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے۔
تو آپ دیکھ لیجیے جو شخص 4 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ آیا ہو اور اس 4 سال کے بعد بیشتر اوقات جو اس کو زندان ہی میں جسے کہتے ہیں کہ ڈالا گیا ہو اور وہ زندان ہی میں زیادہ تر رہا ہو. اور یہ بھی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امام زمانہ کی غیبت تو بہت مشہور ہے کہ وہ غیبت میں ہے تمام ائمہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رہے. لیکن یہ جو امام ہے ایک تو ہمیں امام گفتم کے بارے میں ملتا ہے, ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ 14 سال زندان میں رہے. لیکن یہ امام بھی جو ہے بیشتر اوقات میں جو ہے بیشتر وقت اپنی زندگی کا زندانی میں گزارا اور اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے کہ یوں سمجھ لیے لوگ ان کو بھی غیبت میں سمجھنے لگے. یہ یوں سمجھ لیے کہ ان کی زندگی کی غیبت مقدمہ تھی امام زمانہ کی غیبت کا, کہ لوگ غیبت کے عادی ہو جائیں اور لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا امام غیبت میں بھی جا سکتا ہے, بہت عرصے تک ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی ہدایات پر مسلسل عمل کرتے رہنا ہے. ابن رضا اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ یہ ان کے والد یعنی امام نقی خود رضا کے نام سے مشہور تھے, یعنی ان کا لقب جیسے امام علی رضا کا لقب جو ہے وہ رضا تھا. امام علی رضا کے لقب کے بعد یہ جو لقب جو ہے امام نبی علیہ السلام کے لیے بھی تھا. تو یہ اپنے جد اور اپنے باپ کے لقب سے بھی مشہور تھے کیونکہ ان کے باپ اور ان کے جد لوگوں میں مقبول بہت تھے. اچھا اس کے بعد عسکری رہ گیا. عسکری کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جہاں یہ گئے تھے وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا اور عسکری اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک طرح کا ملٹری بیس تھا, فوجی چھاونی جسے کہتے ہیں, کنٹونمنٹ جسے کہتے ہیں. اور بادشاہ تھا اس زمانے میں معتصم باللہ. وہ ایک زمانے میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو یہ ترکوں کی جائیداد تھی, عراق ترکی فوج کے ساتھ گزر رہا تھا, تو یہ جو جائیداد تھی یہ عیسائی پادریوں کی تھی اور یہ بہت خوبصورت باغ تھا اس زمانے میں. اس کو یہ باغ بڑا پسند آیا, اس نے کہا کہ میں یہیں پر رہوں گا اور اپنی فوج کی بھی تربیت یہیں کروں گا, اس کو یہیں رکھوں گا. تو اس نے باقاعدہ یہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ اس نے دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا سرمن رائے, یعنی وہ جگہ جس کو دیکھ کے, وہ چیز جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. یہ جو نام ہے سرمن رائے, سمرہ کا دوسرا نام, یہ معتصم باللہ کا دیا ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا. تو سرمن رائے بیسیکلی ایک گارڈن تھا, بہت بڑا باغ تھا کہ جس کو اس نے عیسائی پادریوں سے خریدا. اور سرمن رائے اس باغ کے برابر میں بہت بڑی آبادی تھی جو حقیقت میں سامرہ تھی, لیکن سامرہ شہر بڑے ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ سرمن رائے یعنی فوجی چھاونی والا علاقہ, وہ باغ جو معتصم باللہ نے عیسائی پادریوں سے خریدا تھا, وہ اس میں شامل ہو گیا. اب لوگ سرمن رائے اور سامرہ کو ایک ہی جیسا سمجھتے, یعنی دونوں اکول ہیں. حقیقت میں سرمن رائے ایک گارڈن کا نام تھا کہ جہاں پہ اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی تھی اور اس کے ساتھ شہر تھا سامرہ. بہرحال سرمن رائے از اے پارٹ آف سامرہ نام, اس کا حصہ. جیسے کراچی میں بہت سارے علاقے جو اس وقت کراچی کے مضافات کہلاتے ہیں وہ کسی زمانے میں کراچی میں شامل ہی نہیں تھے. اور یہ بڑے شہر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے علاقے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے قائزمین ہے, وہ بغداد میں نہیں تھا لیکن اب اس کو بغداد کا حصہ جسے کہتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے. بہرحال تو یہ بڑا پرفضا مقام تھا. اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو طلب ہی اس لیے کیا تھا کہ اپنی فوجی شان و شوکت کا مظاہرہ کر سکے. تقریباً 90,000 فوج کی پریڈ دکھائی گئی باقاعدہ, اور امام کو اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو یا تمہارے دل میں کوئی وہم و گمان ہے کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کرو گے یا کامیاب ہو جاؤ گے تو بھول جاؤ, یہ 90,000 کی فوج ہے ہمارے پاس, تم کیا مقابلہ کرو گے اس کا نام باللہ. امام نے کیا کہا, کچھ نہیں کہا. اس کو کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اور جب اس بادشاہ نے امام کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو امام کی اصل فوج نظر آئی جو کہ فرشتوں کی صورت میں آسمان سے نزول کر رہی تھی. یعنی وہ فوج جو بدر میں رسول اللہ کے لیے امداد کے لیے مدد کے لیے اتری تھی. جب اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ میں اس فوج کا کیسے مقابلہ کروں گا, میرے پاس جو فوج ہے وہ زمینی ہے اور امام کے پاس جو فوج ہے وہ آسمانی ہے. امام نے بتلا دیا کہ دیکھو اگر مقابلے کی اور طاقت کی بات کرتے ہو تو ہم تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, ہم اکیلے ہی کافی تمہارے مقابلے کے لیے, لیکن مصلحت خداوندی ہے کہ ہم قیام نہ کریں, مصلحت خداوندی ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں, مصلحت خداوندی ہے کہ ہم کوئی عملی اقدام تمہارے خلاف نہ اٹھائیں.
تو بہرحال خوف اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو پریشانی تو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے امام کو زندان میں ڈال دیا، اور تنگ آ کے پھر جو ہے جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو امام کو زہر دلوا دیا، اور اس کے بعد اس کے آنے والے بادشاہوں نے بھی وہی کام کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دے کر ان کی جو قتل کیا گیا ان کی شہادت ہوئی۔ نقش انگشتری یعنی ان کی انگوٹھی جو تھی تو تھی، انگوٹھی میں ایک نقش یعنی اس پہ لکھائی بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، سبحانہ من لہ مقالید السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ اور کچھ روایت کے مطابق امام کی انگوٹھی پہ یہ بھی نقش تھا کہ انا للہ شہید یا ان للہ شہید، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایک رواج ہے، دیکھیں انسان کی فطرت، انسان کا نیچر تو وہی رہتا ہے، انسان ہے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف قسم کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں شرٹس پہنتے ہیں اس کے آگے یا پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے، یا کوئی نشان بنا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی کیپشن یا لوگو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، اور اس لوگو یا اس کیپشن کو جسے کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ برانڈ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بھئی ہم ایسے لباس پہننے کے بجائے ایسی انگشتری، ایسی انگوٹھی کیوں نہ اپنے ہاتھوں میں پہنے کہ جس میں کچھ لکھا ہو، ائمہ کے نام لکھے ہو، کوئی آیت لکھی ہو، یا کوئی ایسا قول لکھا ہو جس کو دیکھ کے، جس کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ اضافہ ہو۔ اب دیکھیے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ نہیں، انا للہ شہید، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ یہ آیت یا یہ جملہ اپنی انگوٹھی پہ لکھوا لیں یا اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، تو مجھے بتلائیے کہ کیا کوئی شخص گناہ کر سکتا ہے؟ اگر مسلسل بدستور وہ اپنے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں اللہ کے سامنے ہوں، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، تو کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اور علماء کرام جو اتنے تقوی کی اعلیٰ منزلوں پہ تھے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھتے تھے۔ مقدس ابتدیلی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر سمجھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جسے کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول میں کچھ اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ آیات اور روایات یا ایسے جملے لکھوا لیں یا توہرا بنا کے جسے کہتے ہیں کہ دیواروں پہ لٹکا دیں گے، جس کو دیکھ کے، جس کو پڑھ کے آپ کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسی ایبسٹریکٹ آرٹ کی پکچرز یا ایسے واز یا ایسے ڈیکوریشن پیسز جن کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں ہوتا، وہ رکھنے کی بجائے، وہ سجانے کی بجائے اگر آدمی آیات اور روایات سے اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو یا اپنی آس پاس کی چیزوں کو سجائے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پہ فٹ بالرز کی تصویریں ہوتی ہیں یا کسی فضا مقام کی تصویر ہوتی ہے، تو آپ اس کی بجائے کسی امام کی زرعی یا روزے کی تصویر ڈال دیں، یا کسی امام کا قول ڈال دیں، یا کوئی ایسی تصویر جس سے جو ہے وہ آپ کو قرآن کی آیت مثلا سے خدا یاد آ جائے، تو کبھی اس چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ آیت، وہ روایت، وہ تصویر آپ کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرتی رہے گی۔ بادشاہی وقت واثق باللہ، جب آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، اس کے بعد متوکل، پھر مستنصر، پھر مستعین، پھر معتز باللہ، پھر مقتدی اور پھر معتمد۔ متوکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یزید ثانی تھا، بلکہ اپنے کرتوتوں میں گناہوں کے اعتبار سے کسی طرح بھی یزید سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے پہلے کے بادشاہوں نے تو ائمہ پر ظلم کیے، اس شخص نے ائمہ کے روزے مبارک پر ظلم کیے، اور یہ وہ شخص تھا ملعون کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی اور دریائے فرات کا رخ امام کی طرف کر دیا، یعنی اس طرح کھدائی کی دریا سے کہ ایک بہت بڑی نالی یا جسے کہتے ہیں کہ نہر کھدوائی کہ سارا پانی اس میں جمع ہو جائے، اور پانی اتنے فلو سے، اتنے فورس سے، اتنی طاقت سے آئے کہ نعوذ باللہ امام کی قبر کو بہا لے جائے اور یا اس کے اوپر سے گزر جائے۔
اور جب امام کی قبر کے اوپر پانی ہوگا، دریا بہ رہا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا امام کی قبر کا، اور وہ لوگ امام کی قبر کو بھول جائیں گے اور زیارت بھی نہیں ہوا کرے گی، لوگ زیارتوں پہ بھی نہیں آیا کریں گے۔ اور حقیقت میں ان لوگوں کو حسد ہوا کرتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی آس پاس موجود ہیں، مثلا سامرہ میں موجود ہیں اور جگہوں میں موجود ہیں، 6 بادشاہ مطلب سامرہ میں گزرے ہیں، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی شخص جو ہے وہاں پہ نہیں ملتا، جسے کہتے ہیں آنے جانے کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ سنتے ہوں گے